جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے۔ پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب۔ مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ پھر ایمان جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو۔ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے۔ ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا، ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں۔ ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے۔ کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے۔ اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں، فرانس کا جو مسئلہ لے کر کے انہوں نے ایشو بنایا، اتنا بڑا ایشو بنایا، فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ایک نوجوان چیچن کا
جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی۔ اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے۔ ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا۔ چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے، پولیس نے اس کو بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے، غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی، اسے معلوم ہے کیوں چھیڑا۔ اس نے غلطی کی تھی، مارا گیا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے، فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا، اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ٹیچر کو، ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے۔ اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا صدر، پریسیڈنٹ اگر اجازت دے، میرے عزیزوں، پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا، کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی، یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں ہو، شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ۔ اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا، لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے۔ جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے؟ ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا۔ لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں، 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب
مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے. میرے ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا، اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو
ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہونی چاہیے۔ مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات، جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے۔ تم اگر کوئی بھی بولو گے قرآن کی آیت نازل ہوگے۔ لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہیں اب یہ، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی۔ حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ پوری سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں۔ اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے، میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے۔ لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج، اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں، اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے، جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا، رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین، میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں۔ مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا
کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو، اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے، مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو۔ اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے، اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آہوس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین کہ اب ہماری زبان دفاع رسول کے لیے ہی کھلے گی انشاءاللہ۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے۔ تم کائے کے لیے ہو یہاں پہ؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح وہ صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگتے ہیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، واہ واہ۔ جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، کیا بات، کیا بات، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے، ہاں عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے۔ یاد رکھو
جب جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اے انشاءاللہ بچوں تم بھی جواب دیتے رہو۔ انشاءاللہ۔ ہاں پھر ادھر سے ہوا، ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کیا بات، واہ واہ، کوئی برابری نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزو تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزو اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے۔ کیا بات، واہ واہ، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو او مجھے۔ ہو، مگر یہ ہاں مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے سٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مار۔ کیا بات، واہ واہ، مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے، اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات ہے سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے صدیق اکبر کو، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز ہوتا کیا ہے، جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے۔ سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا،
بے شک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اتر آئے، کیا بات، واہ واہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلا کے کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزوں، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو، اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر کیا بات، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے دشت شک، تو دشت ہے، کیا بات، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم بے نے۔ شک، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بے شک، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہ مت جانا۔ یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ بے شک بے شک بے یقین شک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ جو آس پاس پھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں واتاورن، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے۔ سنو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد میں، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی۔ مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ رک گئی، کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو، سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا۔ کیا بات، واہ واہ، نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ واہ واہ، کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی،
کیا واہ اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا. اب سنو وہ حیرت میں رہ گئی. توجہ, بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑا وائرل چل رہا تھا. کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے. بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا. ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو, دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کوئی بات نہیں, آج بنا لیے, کل کوئی اور آئے گا, پھر کوئی اور بنا دے. کیا واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے بول کے ختم ہو گیا. حکومتیں تو آتی رہتی, جاتی رہتی, بدلتے رہتا ہے, پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا. بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں. اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے, تمہارے دین پر اتنا یقین ہے, تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا, تمہارا خدا کہاں ہے, تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو, بچاتا کیوں نہیں؟ سنو, ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا. جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ ساری طاقت, قوت, تخت سب ان کے پاس, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس بابا جی نے کیا کہا, کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا. چرواہا جب چراتا ہے اسے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بکریاں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں. جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. کہا بات یہی ہے, یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں, مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے, تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرے عزیزو, بات یہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہے تو لبیک پکار کر کے دکھائے اپنے نبی پاک کو, لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے. توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے. تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں. بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے, کیسے, یہ تو اللہ ہی جانے. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے, ہم اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے, بیٹا آ جا گھر میں, بارش آ جا آ جا. بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں, آتا نہیں, کھیلتا رہتا ہے. اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے. کیا واہ. کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا, باپ بلا رہا تھا نہیں آیا, جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا. علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, نہیں آئے. اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی, موب لنچنگ ہونے لگی, تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے. تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہیں, بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے, اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت تو ہونی چاہیے ان حالات میں. تو میں کہا ہاں اچانک, کہا مصلحت کے طور پر. میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو, تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے.
گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے؟ کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے؟ کیا میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ کیا بات، حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع۔ بے شک دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ، یہ اتنا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے، اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ جہاں جہاں پر روک لگے گی، اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے، ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، بے شک بے شک۔ زندگی کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی، جنگ میں جانے کے وقت، جہاد میں جا رہے صحابہ، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا آقا اس کو قبول کر لیں۔ کہا اس کو کیا کریں؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے۔ کہا کیوں لے آئی؟ کہا آقا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی، مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے؟ نثار ہونے کا جذبہ ہے۔ آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، ڈرے سہمے ہوئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کی میسج دیتا رہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بے شک۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی، جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، انشاءاللہ تیار رہنا ہے۔ جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا۔ انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہاں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عقیدہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے گا۔ بے شک۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے یہ قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے۔ ہاں،
چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن پر، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے اسے دین تمہارا یہی تھا۔ کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ مگر میرے عزیزوں نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو۔ ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے، پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ۔ اور پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کا دین ہے، جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا، اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی۔ ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا، اور اس نے نیا دین قائم کر دیا، دین الہی، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، وقت کا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں، کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا، کیا بے شک کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کے ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو، 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا، اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا، جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے، سنو عجیب بات ہے، ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے، آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا، اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں، کیا بے جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن۔ تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے تو تم 4 پڑھو، تم 10 پڑھو، تم اللہ کی طرف بڑھنے میں سبقت لے جاؤ، یہ مومن کی شان ہے۔
مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر حرص کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا طلب کرنے میں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم 3 جماعتوں میں بدل جاؤ گے، 3 گروہ میں، 3 جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ دائیں جانب والے تم کیا جانو کہ دائیں جانب والے کیا ہوتے ہیں، اور بائیں جانب والے تم کیا جانو کہ بائیں جانب والے کیا ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت والسابقون السابقون، اور سب سے آگے بڑھنے والے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر دائیں جانب والے وہ جو ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور وہ نارمل زندگی گزارتے رہے، بائیں جانب والے وہ ہیں جو دنیا طلب کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور کفر کی وادی میں پہنچ گئے۔ اور سابقون السابقون جن کو سورہ واقعہ میں فرمایا گیا آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ ہیں اولئک المقربون جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ کون؟ جو عام مومنوں کی زندگی بھی نہیں بلکہ ان سے کئی زیادہ اللہ کی قریب آنے میں حرص رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، کمپٹیشن زندگی کا ایک معمول ہے، بچے بھی کمپٹیشن کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں۔ بچپن میں اسکول میں کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، پھر جوانی میں بزنس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، عورتیں حسن میں کرتی ہیں، زیور میں کرتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرنے کا جذبہ ہے، کبھی گھر بنانے میں، کبھی جائیداد بنانے میں، لیکن یہ فضول کی چیزوں میں بڑھت حاصل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ کمپٹیشن چلتا تھا، لیکن کس بارے میں؟ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، یہاں تک کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑ جاتی کہ کون پہلی صف میں بیٹھے، اتنی تعداد میں سب کھڑے ہو جاتے، اور حتیٰ کہ جمعہ کا دن آتا تو فجر کی نماز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں پہلی صف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دے دی کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری تلواریں نکل جائیں گی ایک دوسرے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات پر حریص تھے، اور یہاں تک کہ اذان دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے اور عرض کرتے کہ میں دے دوں، ایک بار میں اذان دے دوں، یہاں تک کہ ان میں بھی آپس میں قرعہ ڈالا جاتا، جس کا نام نکل جائے وہ اذان دے دے۔ ان کی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے بے شمار معاملات، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کتابوں میں یا احادیث میں کہ کسی صحابی نے ایک گھر بنایا تو اس کے بدلے میں 2 گھر صحابہ نے بنا دیا ہو، نہیں، بلکہ وہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھتے تھے۔ اور اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو دوسرے صحابہ اس کو بڑی رشک سے دیکھتے۔ یہی تو بات ہے کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی تھے، یا اصحاب صفہ میں ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے، جو چیزیں حضور کے پاس صدقہ یا ہدیہ آتا وہ سب اصحاب صفہ میں تقسیم ہوتا تھا، اسی پر ان کا گزر چلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں نیکیوں، ہم کیا کریں؟ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو سب سیم ہے، برابر ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال خیرات کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ کبھی وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ نیکیوں میں مال کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے، ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں یہ خواہش اس طرح کی کہ ہم کیوں نہ آگے بڑھے نیکیوں میں مالداروں سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے 4 گھر بنا لیا، ہمارا کوئی گھر ہی نہیں بنا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے، غلام آزاد کر کے ہم سے آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ کرو گے تو وہ مالداروں کے برابر آ جاؤ نیکیوں میں, اور کبھی ہو سکتا ہے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا آقا بتا دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھو. امت کے جو مالدار خیرات یا غلام آزاد کرتے ہیں ان کے برابر تم بھی پہنچ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. جو غریب صحابہ تھے ان کو سب کو بتا دیا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. سب اس عمل میں رہ گئے. 10-12 دن گزرے تھے کہ پھر یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو تو آپ نے یہ عمل بتایا اور ان مالداروں کو بھی یہ عمل پتا چل گیا, وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں, وہ خیرات بھی کر رہے ہیں, غلام آزاد بھی کر رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے جتنا چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. عبادتوں کا موسم اگر آ رہا ہے آپ ابھی سے تیاری کرو. ایک دوسرے پر میں سبقت حاصل کر رہا ہوں, نمازوں کی طرف, نوافل کی طرف, قرآن کی تلاوت کی طرف, ذکر و اذکار کی طرف, درود مبارکہ کی طرف بڑھو, تیزی سے بڑھو. بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر تمہارے 2 بچے ہیں تو انہیں لگاؤ کہ رجب کے مہینے میں پورا تم سورہ یاسین سنا کر کے دکھاؤ, زبانی طور پر تم سورہ رحمان سنا کے دکھاؤ. یا بچوں میں اس بات کا کمپٹیشن ہو کہ یہ بڑا تمہارا بھائی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20,000 مرتبہ درود پڑھ چکا ہے, تو کتنا پڑھے گا. بچوں میں اس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ اپنے بڑے بھائی سے آگے بڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ 25,000 پڑھے, لیکن ان دونوں کا ثواب ماں باپ کو دیا جائے گا. دونوں کا ثواب ان ماں باپ کو جو نیکیوں میں انہیں آگے بڑھانے میں لگاتے ہیں. یہاں کمپٹیشن کن چیزوں میں لگایا جاتا ہے؟ دنیاوی ہرس میں, مالداری میں. ماں باپ تو انہیں بتاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے ایجوکیشن اپنی جگہ پر, لیکن انہیں ہمیشہ ذہن و دماغ میں یوں ڈالا جاتا ہے دیکھو فلاں کا بچہ مہینہ 1,00,000 روپے کماتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ فلاں کا بیٹا مہینہ 1.5 لاکھ اس کی انکم ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر دنیا طلبی اور ہرس ہم ڈالتے چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ کی انکم لانا ہے, چوری سے آئے, ڈکیتی سے آئے, ٹوپی پہنا کے آئے, دھوکے سے آئے. اسے یہ نہیں, بلکہ کمپٹیشن دوسروں کے طور پر یوں لگاؤ فلاں 1 لاکھ کماتا ہے تو کیا ہوا, لیکن نمازیں غائب کر کے کماتا ہے, شریعت کو چھوڑ کر کے کماتا ہے. بیٹا اگر تجھے اللہ تعالی حلال 1 لقمہ عطا کرے 5 وقت کی نمازوں سے, میں سمجھتا ہوں تو دنیا کے کروڑ پتی سے زیادہ امیر ہے. اللہ نے تجھے یہ سعادت بخشی ہے, تو زیادہ امیر ہے, تو زیادہ دولت مند ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو کمپٹیشن تھا وہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ. ایک بار فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو وہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں. سب بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے کون بڑھتا ہے. ایک ایگزام ہو رہا ہے, ایک امتحان ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں پوچھا آج کون روزے سے ہے, کون روزہ رکھا. یہ رمضان کی بات نہیں تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, عرض کیا آقا رات کو ہی میں نے نفل روزے کی نیت کر لی تھی اور میں روزے سے ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, آج کوئی ہے صحابہ میں مجمع میں جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ابھی تو ہم فجر پڑھ کے یہیں بیٹھے ہیں, کہیں گئے ہی نہیں ہیں. تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, آقا میں ہوں, فجر کے لیے آ رہا تھا, مسجد میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے, میں ان کی عیادت کر کے آیا, ان کی خیر خیریت پوچھا, ان کے احوال دریافت کیا اور اس کے بعد مسجد آیا ہوں. عیادت بھی کر کے آ گئے بیمار کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں, صحابہ سب تھے, پھر پوچھا آج کوئی ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت عمر کہتے ابھی فجر کا وقت ہے, نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں, گئے ہی نہیں گھروں پر. حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا مسجد پہنچا تھا, دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا اور اس کو
کسی چیز کی حاجت تھی، میں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہلوا کر اس کی جھولی میں ایک روٹی ڈال دیا تھا اور پھر نماز کے لیے حاضر آیا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں یہ بڑی عمر کا شخص کسی میدان میں ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیار سے وہ کہتے تھے بڑی عمر والے، اور فرماتے یہ بزرگ کبھی ہمیں کسی میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ میں جب یہ باتیں فضیلت بیان کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کا حرص دیکھے نیکیوں کی طرف، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 8 دروازے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جو نمازیوں کے لیے، جس کی نمازیں زیادہ قبول ہو گئی وہ اس دروازے سے جا رہا ہے، جس کا حج غالب آ گیا وہ ایک دوسرے دروازے سے جا رہا ہے، جس کے روزے غالب آ گئے وہ روزوں کا ایک دروازہ ہے اس کا۔ 8 دروازے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ حرص ہے نیکیوں کی طرف، رب کی طرف بڑھنے کا۔ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 دروازوں سے کوئی داخل ہو جائے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میرا گمان ہے وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ ہو سکتے ہیں کہ 8 دروازے سے ابو بکر تم داخل ہو سکتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ اکرام کا جو معاشرہ تھا ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کی بات آتی، ڈیفنس کی بات آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابی فرماتے ہیں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رات ہے، کل جنگ ہونی ہے، رات کے وقت حضور صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے ہیں اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم چاہو تو مدینے واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے گھمسان کی جنگ ہو، اس لیے کہ کفار بڑی تعداد میں آ گئے، جو اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی تمام چیزوں کو بچانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے، عرض کرتے ہیں آقا ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کیے تھے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قوم سے مقابلہ ہو گیا تھا، قوم جبارین، بڑی قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، اور اس زمانے میں وہ بہت ظلم کرتے تھے، ان سے مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ایمان والی جماعت کو، بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا چلو قوم جبارین سے لڑتے ہیں اور انہیں مات دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وہ قرآن میں ہے اذهبا انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون آپ دونوں جاؤ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے کہ آپ لوگ لڑتے کیسے۔ یہ کون کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنے نبی کو، قوم جبارین سے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے بھائی جا کر کے لڑیں، جنگ کریں، ہم دیکھیں گے یہاں بیٹھ کر کے کہ آپ لڑتے کیسے۔ یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو حضرت مقداد بن اسود جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوال کرنے پر کہ کون یہاں رہے گا کون جائے گا، عرض کرتے ہیں آقا ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے اے رسول پاک آپ جائیں اور لڑیں، بلکہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دشمن کا ایک تیر بھی آپ تک نہیں آنے دیں گے، اور اگر آپ تک کوئی آتا ہے تو وہ ہماری لاشوں کو روند کر کے آئے گا۔ یہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت سنائی صرف اس جذبے کی وجہ سے۔ آپ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس جنگ میں تھے، وہ زندگی پر کہتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ مقداد بن اسود کی زبان میری زبان میں رکھا ہوتا، میرے منہ میں رکھا ہوتا، اور جنگ بدر کی رات میرے بھائی مقداد نے جو جملے کہے تھے ایک بار میں کہا ہوتا تو آج فخر کر رہا ہوتا۔ یعنی ان باتوں پر بھی وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور نیکیوں پر دوسروں کے لیے رشک کرتے۔ اور ایک دو چیزیں جو نیکیوں میں بڑھنے کی ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں جا رہے تھے، اور رات کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی صحابی نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے تھے، حضور رک گئے، باہر رکے، جب عبداللہ ابن مسعود رکوع میں گئے تو خوش ہو کر کے کہا اے ابو بکر عمر بشارت ہے عبداللہ ابن مسعود کو وہ جو مانگے اللہ آج قبول کرے گا، جو مانگے وہ اللہ قبول کرے گا۔ حضرت ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے اور رات کو واپس آ گئے۔
حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح صبح فجر سے پہلے بھاگا عبداللہ ابن مسعود کو بتانے کے لیے کہ ہم رات گزر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے سن لیا، آئے، کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود بشارت ہو تم کو، رات کو تمہاری نماز رسول پاک نے سنا، ہم بھی ساتھ میں تھے، اور کہا ہے کہ اللہ سے تم جو مانگو کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ کو خیر ہو اے عمر، رات ہی کو ابو بکر آ کر مجھے بشارت سنا کے گئے، رات میں ہی وہ آ کر کے سنا کے جا چکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ کسی میدان میں تھکتے نہیں ہیں، کسی میدان میں وہ تھکتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک دن طے کر لیا مدینے میں کہ جو بھی مجھے زیادہ مستحق نظر آئے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ بڑے تلاش اور جستجو کے بعد ایک بوڑھی عورت انہیں نظر آئی جس کا کوئی تھا نہیں، وہ کمزور عورت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ روزانہ صبح اس کا کام کر دوں گا۔ فجر کے وقت جب گئے تو دیکھا اس کے گھر میں کچرا جھاڑا ہوا ہے، بستر جمایا ہوا ہے، سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہیں، کوئی آ کر کے جا چکا۔ دوسرے دن آئے، پھر دیکھا کہ سب اس بوڑھی عورت کا کام پورا ہے، کوئی کام کی اسے حاجت نہیں، کھانا بھی بنا رکھا ہے، اتنی صبح۔ تیسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں فجر سے پہلے میں جا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس کھڑا رہا، دیکھا اذان ہونے سے پہلے ایک شخص چادر منہ پر ڈالے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے، کچرا سب جھاڑ کر کے۔ میں نے اس کی چادر کھینچی، دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بات پر نہیں، ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے صحابہ میں جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا مال وقف کرے؟ حضرت عمر اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے میرے پاس، یہ ہے کمپٹیشن، دنیا داری میں نہیں۔ کہتے ہیں پورا مال جمع کر کے آدھا آدھا کر دیا۔ اس وقت تو 2.5% زکوٰۃ تھی نا، آج بھی 2.5، 100 روپے ہیں تو 2.5 زکوٰۃ کے طور پر۔ حضرت عمر نے آدھا کر دیا، 50-50، آدھا اپنے گھر میں رکھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مال آپ لے کر کے آئے۔ لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابو بکر پورا ہی لے کے آئے ہوئے تھے، پورے گھر کا لے کر کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا میں آدھا لے کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا، آدھا گھر والوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لے کر آئے۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کا ایک تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لن اقدمک یا ابا بکر، قسم خدا کی ہے ابو بکر میں کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا، کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ معاملہ تھے۔ جنگ بدر میں جانے سے پہلے ایک رات میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس میں؟ باپ اور بیٹے میں۔ کس بات پر؟ بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، صحابہ ہیں دونوں، اور دونوں اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ گھر میں ایک کا رہنا ضروری ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا کہتا میرا حق زیادہ ہے، باپ کہتا میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں کا یہ آپس میں چلتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی، قرآن میں بیٹے کا نام نکلا، کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلتے، میں یہ قرآن کو چھوڑتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اپنی فضیلت بتائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی جنگوں کا تجربہ ہے، فلاں فلاں جگہ گیا ہوں، میری عمر آج ان تمام مشاقی میں گزر گئی، یہ تو ابھی بچہ ہے میرا، جوان ہے، میں زیادہ کام آؤں گا تجربے کے اعتبار سے۔ بیٹے نے اپنی فضیلت بیان کی، کہا اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں بہادر اور طاقتور شہسوار کام آتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر یہ تھک گئے تو کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، اگر یہ کمزور ہو گئے تو انہیں اٹھا کر کون لائے گا، فلاں فلاں۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے متعلق عرض کر رہے ہیں، کن باتوں میں؟ رسول اللہ کے ڈیفنس میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ یہ بیٹا بدر میں جائے گا، باپ اپنے گھر کی نگہبانی کرے گا۔ آپ کی عمر ہو گئی، آپ گھر میں نگہبانی کریں۔ چیخ مار کر کے وہ صحابی رونے لگے، اے اللہ اس بڑھاپے نے مجھے رسول اللہ سے دور کر دیا، اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے سے اس بڑھاپے نے مجھے دور کر دیا۔
کاش میں جوان ہوتا تو آج رسول پاک کے ساتھ جا رہا ہوتا. عزیزان گرامی وقار، ان کی یہ تمنائیں تھی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی. اللہ نے تمہارے پاس جوانی عطا کی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور جس کے پاس مال ہے تم رکھے رہ گئے اسی طرح سے. اور ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گے، میرے پاس فلاں فلاں سب چیزیں تھی، کاش میں سب خیرات کیا ہوتا. حشر کے میدان میں اونچی گردن کے ساتھ فخر کر رہا ہوتا، سب کے سامنے فخر کر رہا ہوتا. بے شمار اس طرح کے صحابہ کرام کے بھی معاملات ہیں. امت کے اہل اللہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ کن چیزوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں. پڑوس کے بچے نے بائک لی ہے تو باپ سے بچہ لڑ رہا ہے، میرے گھر میں بائک کیوں نہیں آئی. پڑوس کے بچے نے موبائل لیا ہے تو میرے ہاتھ میں موبائل نہیں، فلاں کے بیٹے کو اس کے باپ نے موبائل دلایا ہے، اس کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچوں کا کمپٹیشن ہے آج. گاڑی میں، موبائل میں، گیم میں، کپڑوں میں، انہی میں کمپٹیشن ہے. فلاں نے اتنے قسم کے اتنے مہنگے جوتے خریدے، میرے پاس تو چپل ہی ہے. یاد رکھو، دنیا دیکھتے رہو گے تو ہمیشہ تم حریص رہ جاؤ گے، کبھی سکون کی دولت نہیں ملے گی، نا شکر بن کر کے دنیا سے جاؤ گے. اس لیے کہ دنیا کبھی تمہیں سیراب ہونے نہیں دیتی، کبھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں اثنان لا یشبعان، دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، ایک علم حاصل کرنے والا اور ایک دنیا حاصل کرنے والا. دنیا کی طلب ایسی ہے کہ تمہارا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، تمہاری خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی. اس لیے دنیا میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھنا بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میری چپل چوری ہو گئی، چپل چلی گئی یا پھر چپل ختم ہو گئی تھی. تو چلتے چلتے آپ ایک دوسری مسجد میں آئے، پیروں میں کنکریاں چوب گئیں، آبلے پڑ گئے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، رونے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے، اللہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ آج چپل بھی خرید نہیں سکتا، سیاحت میں تھے، مال نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رو کر کے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر ایک پیر کٹا ہوا آدمی بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. تو دل نے یہ جھنجھوڑا کہ صرف تیرے چپل گئی ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. واپس دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، عرض کیا مولا میری شکایت کو معاف کر دے، تو نے پیر تو سلامت عطا کی.